بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ پروردگار عالم نے کلام میں اس عظیم خاندان کی عصمت و طہارت کو بیان کیا، بالخصوص 14 ہستیوں اور پھر 5 تن پاک کا تذکرہ۔ یہاں میں ایک چیز کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ ایک غلط و اشتباہی ذہن ہے، جھوٹ ہے کہ فقط 14 ہی معصوم ہیں۔ ہاں، 14 کی عصمت کا درجہ سب سے بڑا ہے، لیکن 14 معصومین کے علاوہ محفوظ عن الخطا اور عصمت صغریٰ رکھنے والی ہستیاں، اور کچھ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے زمانہ جاہلیت میں بھی اپنے آپ کو پاک، صاف، طہارت اور گناہوں سے محفوظ رکھا۔ ان عظیم ایک لائن یہ ہو گئی، 14 معصومین، عصمت صغریٰ جناب زینب کبریٰ مولا عباس، بی بی معصومہ کن جناب سلطان علی بن محمد باقر علیہ السلام، جن کا تذکرہ گزر چکا ہے۔ ہم پچھلے لیکچر میں بتا چکے ہیں کہ جو امام حسین کی طرح شہید ہوئے اور ان کا قاتل شمر کی نسل سے ارقم تھا، اور ان کی لاش بھی پامال ہوئی۔ کربلا کی طرح کا واقعہ، اس لیے کربلا ایران کہا جاتا ہے۔ امام حسین کی اولاد سے علی بن محمد باقر سلطان، یہ وہ ہستیاں جو عصمت صغریٰ۔ اس کے بعد اس کے علاوہ ایک اور وہ ہستیاں ہیں کہ جب شرعی طور پر قوانین لاگو نہیں تھے، زمانہ فطرت، زمانہ جاہلیت، لیکن اس کے باوجود وہ جلیل القدر اور عظیم ہستیاں اپنے کردار، عظمت اور طہارت کی وجہ سے سرزمین حرم میں اپنے کمالات کی وجہ سے چمکتے ہوئے نظر آئے۔ جناب ان عظیم ہستیوں میں اولاد ابو طالب کا تذکرہ، جناب ابو طالب کا تذکرہ تو بارہا ہو چکا ہے، اور اس کے علاوہ مولا علی علیہ السلام کا تذکرہ، جو تذکرہ معمولاً نہیں ہوتا یا کم ہوتا ہے، وہ جناب طالب ابن ابی طالب، جناب عقیل، جناب جعفر۔ جناب طالب کا تذکرے سے آغاز کرتے ہیں، اتنی بزرگوار اور عظیم شخصیت سے کہ جناب ابو طالب کی کنیت انہی کی وجہ سے، یعنی طالب، اسی لیے ابو طالب بنے۔ میں نے کتاب میں پڑھا ہے کہ معراج کے موقع پر جن ہستیوں کے ختم ایمان اور ایمان کی کیفیت میں تڑپتے رہے اور حق کی عروج کی تمنا کرتے رہے کہ کب حق کا غلبہ ہوگا، نور کی شکل میں معراج کی کیفیت میں دیکھا گیا۔ وہ جو نور نظر آئے، وہ نور ساق عرش پہ، نور عبد المطلب، نور ابو طالب اور نور طالب۔ جناب طالب فقط ابو طالب کے بیٹے اور مولا علی کے بھائی نہیں، سخاوت، شجاعت، عظمت، تدبر اور ذہانت کا مرکز تھے جناب طالب۔ بالکل ہم عمر تھے۔ جس سال عام الفیل کا سال، جس سال نبی پاک کی ولادت آمد ہوئی، جناب طالب کی بھی اسی سال، بالکل نبی پاک کے ہم عمر تھے۔ جناب طالب کے بعد 10 سال کا فاصلہ جناب عقیل کا، جناب عقیل سے 10 سال چھوٹے جناب جعفر طیار، ان سے 10 سال چھوٹے ان تینوں کا فخر علی ابن ابی تھا۔ جناب کے طالب کے واقعات میں ان کی شرافت، عظمت اور محبت کا اندازہ واقعات میں یہاں سے ملتا ہے کہ جب چلے مکہ میں تو مشرکین نے گھیر لیا جبری طور پر حضرت کا۔ بالکل کوئی اس معاملے میں، یہ وہ ہستیاں، یہ وہ خاندان ہیں زمانہ جاہلیت میں بھی شراب، بدکاری، ان چیزوں سے محفوظ تھے۔ جب شریعت کا حکم نہیں تھا اس کے وقت بھی ہاشمی خون ہر طرح کی برائیوں سے محفوظ اور دور تھے اور گناہوں سے محفوظ تھے۔ جناب طالب کو جبری طور پر کہا گیا، چونکہ دھمکی دی گئی جو باقی ماندہ پورے تھے ہاشمی، اگر تم ہمارے ساتھ بدر میں لڑنے نہیں جاؤ گے قتل کر دیے جاؤ گے، یا تمہارا ہم حشر کر دیں گے، تمہارے ساتھ ہم اچھا سلوک نہیں کریں گے۔
تو جیسے کہتے ہیں جبری طور پر لایا گیا، لیکن ایمان کا خزانہ مصطفیٰ پر اعتقاد رکھنے والے طالب شجاعت اور تدبر کا وہ عظیم سمندر تھا کہ اس جبری بھرتی اور مشکل وقت میں دیکھیں نبی کے رکاب میں کھڑے ہو کر لڑنا آسان ہے، لیکن مخالف لشکر میں، کافروں کے لشکر میں ایمان کی تازگی میں تڑپتا ہوا کہ میں کہاں تھا، کہاں آ گیا، میرے ساتھ کیا ہوا. تو اس کے مکہ سے چلتے ہوئے دعا کی، میرا اللہ اس لشکر میں ہوں، یہ لشکر برباد ہو جائے، یہ پٹ جائے، یہ شکست کھا جائے، اس لشکر میں جا رہا ہوں. یہ ان کی ایمان کی بلندی بھی ہے، ان کی مظلومیت بھی ہے. یہ لشکر پٹ جائے، مار کھائے، شکست کھائے، سامنے والا میرے نبی کا لشکر، مصطفیٰ کا لشکر فتح یاب ہے. اور شجاعت اور تدبر کا یہ عالم ہے کہ جب بدر میں پہنچے، طالب ابو طالب کا حق کا طالب بیٹا جب پہنچے تو ایسی کیفیت ہوئی، نہ لاشوں میں نظر آئے، نہ زخمیوں میں نظر آئے، نہ کفار و مشرکین میں نظر آئے. گویا راستے میں ہی ایسے انداز سے حق سے نہیں لڑنا تھا، باطل میں بھی شامل نہیں رہنا تھا. نہ ادھر نظر آئے نہ ادھر نظر آئے، لوگ تلاش کرتے رہے، محمد سے لڑا نہیں کیونکہ لڑنا چاہتا ہی نہیں تھا، تو مجبوری تھی. تو جناب طالب اپنے تدبر کی وجہ سے غائب ہو گئے اس کیفیت میں کہ اگر آ بھی جاتے تو عذر تھا، کوئی گناہ بھی نہیں تھا، جبری پر، لیکن اس کے باوجود بھی کفار کے لشکر سے غائب ہو گئے. دوسری ذات جناب عقیل ہے. جناب عقیل جیسے اسم میں عقیل تھے، مسمہ میں بھی عقیل، عقل مند، ذہین، باکمال. اور جناب ابو طالب ان سے بڑی محبت کرتے تھے، نبی پاک کو بھی اس لحاظ سے ایک تو ان سے محبت تھی، دوسرا جناب عقیل علوم کے بادشاہ تھے، بالخصوص علم الانصاب کے بادشاہ تھے، اور ان کی رائے بڑی مسلم ہوتی تھی. خاندانوں کے تمام لوگوں کو جانتے تھے کہ کس خاندان میں کون کون شریف ہے، کس کا کیا شجرہ ہے، کس کی کیا عظمت ہے، کون کس مقام پر فائز ہے. اور تمام کا ڈیٹا ان کے پاس تھا، قبیلوں کا. شریف قبیلوں کو بھی جانتے تھے، بدماش قبیلوں کی ایک جز اور کیفیت کو جاننے والا ابو طالب کا چاند عقیل نظر آتا ہے. ان کو بھی مولا علی کی شہادت کے بعد کچھ سالوں کے بعد راہ مکہ میں شہید کر دیا گیا. تیسری شخصیت جناب جعفر طیار الامام. دین میں جعفر طیار کا کردار، عظمت، اور اتنا بلند نام، چھوٹے بھائی، اتنا بلند نام کہ نبی پاک نے ان کی عظمت کا اتنا اعلان کیا کہ جب جعفر پلٹ کر آئے حبشہ سے تو کہا مجھے سمجھ نہیں آ رہی، خیبر کی فتح کی زیادہ خوشی ہے جب جعفر بھائی کی خیبر کی فتح اسلام کی کامیابی. گویا نبی کے نزدیک جناب جعفر کا مقام کم از کم اسلام کی کامیابی کے مقام تک ہے. جعفر کا مقام آنا ایسے ہی ہے جیسے کم از کم خیبر کی فتح. عظیم شجاع آج بھی استنبول کی مسجد میں، استنبول کے علاقے میں جعفر طیار کی تلوار موجود ہے. اتنی لمبی تلوار دنیا میں کسی کی نہیں. ان کے واقعات میں یہ ہے کہ آج بھی جعفر طیار فرشتوں کے ساتھ جنت میں پرواز کرتے، اسی لیے جعفر طیار کہا گیا. نبی نے فرمایا الناس من الاشجار شتى انا وجعفر من شجرۃ واحد. لوگ کئی شجروں سے ہیں، جعفر اور میرا شجرہ ایک ہے. شکل اور صورت میں تمام ہاشمیوں میں مصطفیٰ کی شبیہ، آل ابو طالب میں اور اس وقت کے ہاشمیوں میں جناب جعفر طیار نبی پاک کی شبیہ تھے. اور اشار اور قربانی مسلمان یاد کریں نہ کریں، تاریخ کے گماشتوں نے، بنی امیہ نے جو میں واقعات بیان کروں، آج تک اتنا ظلم ہوا کہ انہوں نے سب سے زیادہ ابو طالب کی اولاد پر ظلم کیا.
کہ جو اسلام کی عظیم علامت تھے، ستون تھے، اسلام کو بچانے والے تھے، علی مولا سے بھی پہلے بھائیوں کا تذکرہ، ان کی خدمات تو ایک طرف، ان بدبختوں نے ان کے ایمان پر سوالیہ نشان لگایا، جیسے جناب ابو طالب کے بارے میں، حالانکہ یہ صاحب ایمان نہیں، علامت ایمان تھے، یہ اللہ کی طرف سے ان کو منصب عطا تھے، جیسے میں کر چکا ہوں، اوصیاء میں سے اور اولیاء میں سے تھے۔ جناب جعفر طیار جنگ موتا میں ان کا واقعہ ہے، ایسی شجاعت کی مثال تاریخ میں کوئی نہیں ملتی کہ یک و تنہا جعفر طیار علم لے کر رومیوں کے لشکر میں گھس گئے، 1,00,000 کے لشکر کو ڈرایا، بھگایا، کاٹا، بڑھتے رہے، شجاعت کے علم کو بھی نہیں چھوڑا، حتیٰ کہ جسم پر کئی زخم آئے، لیکن شجاعت میں ابو طالب کی اولاد کا کیا کہنا۔ کہا جاتا ہے نا جناب ابو طالب کی بیٹی بی بی ام ہانی کے واقعے میں کہ مولا علی جب کچھ مجرمین کی تلاش میں آئے تو ایک جگہ پہ چھپے ہوئے تھے، اچانک بہن کے گھر میں آئے ام ہانی، تو مولا علی کا ہاتھ بہن نے پکڑا، مولا کے چہرے پہ نقاب تھا، نقاب اتارا، بی بی نے کہا بھائی میں معذرت چاہتی ہوں۔ تو اتنا مولا کو زور لگانا پڑا کہ مجرم بھاگ کے علی جیسے شخصیت کو بی بی ام ہانی نے جب پکڑا، اس واقعے پر ابو طالب کے بیٹے نہیں بیٹی کے اس واقعے پر نبی نے کہا اگر پوری کائنات ابو طالب کی اولاد ہوتی تو کائنات میں کوئی بزدل نہ ہوتا۔ اسی کی ایک عظیم شیر ببر شیر کی مثال جعفر طیار ہیں کہ جسم زخمی ہے، حتیٰ کہ کیفیت ہے کہ دشمن ہر طرف سے لاکھوں کی فوج ہے، ہزاروں کی نہیں، بالآخر شہید ہوئے۔ ان کی مظلومیت یہ ہے کہ شہادت کے بعد رومیوں نے ان کی لاش کے ٹکڑوں کو نیزوں پر بلند کیا، نبی پاک روئے، گریہ کیا، اور اس وقت علی نے چیخ کر وہ جملہ کہا جو عباس کی شہادت پہ مولا حسین نے کہا تھا، الان انکسر ظہری، جسے مولا حسین نے کہا تھا عباس تیرے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی، 42 سال 42 ایج ہے۔ میرے مولا جعفر طیار کی شہادت پہ بھی علی نے رو کر کہا الان انکسر ظہری، جعفر تیرے جانے سے علی کی کمر ٹوٹ گئی۔ ہم اسی پر موضوع گفتگو کو اختتام کرتے ہیں اور گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اولاد ابو طالب کے متعلق ایک جملہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جناب طالب کا اتنا بڑا مقام تھا کہ مولا علی نے اپنے ایک بیٹے کا نام طالب رکھا، کہ میں حقیر پاکستانیوں کے لیے کشف کرنے والا تھا، بیان کرنے والا تھا اس زیارت کو، جو کاشان اور بید گل کی طرف، بید گل کے شہر اور کاشان کا فخر ہے، علی کا بیٹا طالب ابن علی ابن ابی طالب، مرجع خلائق، کرامات کی عظیم علامت، اور تبلیغ کے لحاظ سے کاشان اور بید گل اور آران کے علاقے میں بدقسمتی ہے کہ لوگ زائرین وہاں سے گزر کے چلے جاتے ہیں، قوم کے اور کاشان کے ساتھ ہی وہ زیارت ہے، وہ مین روڈ سے گزر جاتے ہیں، اور علی کے اس پیارے بیٹے نے جس نے کاشان اور بید گل آران میں تبلیغ کی، طالب ابن علی ابن ابی طالب کی زیارت سے معروم ہے۔ میری گزارش ہے کہ جب بھی کاشان کے رستے قوم کی طرف جائیں، بید گل اور آران میں جناب طالب ابن علی ابن ابی طالب کی زیارت کریں۔ مالک ذوالجلال آل محمد کا عشق و محبت ہمیں عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔